الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، پیام انسانیت کانفرنس میں مجھے اس پروگرام کے آرگنائزرز کی طرف سے کوئی عنوان یا موضوع نہیں دیا گیا۔ اپنی ثوابدید سے میں آج ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق ہم میں سے ہر شخص سے ہے، اور وہ موضوع ہے کہ ہم اپنے گھروں کو ایک اسلامی گھر کیسے بنائیں، اپنے گھروں کو ہم ایک دیندار گھر کیسے بنائیں۔ ظاہر ہے ہم میں سے ہر انسان ایک فیملی سے، ایک پریوار سے، ایک گھر سے جڑا ہے۔ ہم کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے شادی ہونے کے بعد ہم شوہر بنتے ہیں، پھر باپ بنتے ہیں۔ ان رشتوں اور ناتوں سے مل کر کے گھر بنتا ہے، اور پھر گھروں سے مل کر کے سماج بنتا ہے۔ تو آج ہم اس پوائنٹ پر غور کریں گے کہ ہم اپنے گھروں کو ایک اسلامی گھر کیسے بنائیں۔ اس سے پہلے کہ میں موضوع پر روشنی ڈالوں، انسانی زندگی میں گھر کی کیا اہمیت ہے اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ دنیا کی ٹینشن
اور دنیا کے مسائل سے گھرا ہوا انسان اگر کہیں سکون پاتا ہے تو اپنے گھر میں پاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں گھروں کو سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے. اللہ الذی جعل من بیوتکم سکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے. اور اسی لیے جب یہودیوں کو ان کے گھر سے نکالا گیا، ان کی غداریوں کی وجہ سے، ان کی بدماشیوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا عذاب قرار دیا. ایک انسان اپنے گھر سے بے گھر ہو جائے، اپنے گھر سے نکال دیا جائے، یہ ایک عذاب سے کم نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ان کافروں کو ان کے گھروں سے نکال دیا. اور جب یہودی اپنے گھروں سے نکلے تو اپنے گھروں کو توڑتے ہوئے، اپنے گھروں کو برباد کرتے ہوئے نکلے. اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا، یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین، کہ یہ یہودی اپنے گھروں کو توڑ رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. انسان تو اپنے گھر کو سجاتا ہے، اپنے گھر کو سنوارتا ہے. تو گھر بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. اور جب ہم گھر کا لفظ بولتے ہیں تو گھر سے مراد کوئی عالیشان بلڈنگ یا بنگلہ یا فلیٹ نہیں ہوتا ہے. گھر سے مراد وہ جگہ ہوتی ہے جہاں رشتے ہوتے ہیں، جہاں کبھی غصہ بھی ہوتا ہے، کبھی منا بھی لیا جاتا ہے، کبھی تلخیاں بھی ہوتی ہیں، کبھی مٹھاس بھی ہوتی ہے، کبھی ماں کا پیار بھی ہوتا ہے، کبھی باپ کی ڈانٹ بھی ہوتی ہے. ان کھٹی میٹھی تلخ اور شیریں یادوں کا مجموعہ گھر کہلاتا ہے. اور ہم سب کہیں نہ کہیں گھر سے جڑے ہیں. گھر کی ایک اہمیت اور ہے. ایک عورت اور ایک خاتون کی عزت اور اس کی عصمت کی حفاظت اس کے گھر میں ہوتی ہے. اگر کوئی عورت راستے میں پڑی ہو، اس کے سر پہ چھت نہ ہو، تو اسے بے سہارا مانا جاتا ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ وہ زمانے کے رحم و کرم پر ہے. گھر ایک عورت کو پروٹیکشن دیتا ہے، ایک عورت کو تحفظ دیتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو خاص طور سے تاکید کرتے ہوئے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے میرے نبی کی بیویوں، تم اپنے گھروں کے اندر جمی رہا کرو، اپنے گھروں کے اندر عزت اور وقار کے ساتھ رہا کرو. گھر فتنوں کے اس دور میں جب قدم قدم پر برائیاں ہیں، قدم قدم پر شیطان کے وسوسے ہیں، شیطان کے پھیلائے ہوئے جال ہیں، ایسے فتنوں کے دور میں گھر ہمیں بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اور ہمیں فتنوں سے بچاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی کی صحیح روایت ہے، طوبا لمن ملک لسانہ وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ، اس انسان کے لیے جنت ہے جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں. نمبر 1، جو اپنی زبان کو کنٹرول کر لے. نمبر 2، جس کا گھر اس کے لیے کافی ہو جائے. اور نمبر 3، جو اپنے گناہوں پر آنسو بہاتا ہو، اپنے گناہوں پر روتا ہو. یہ 3 کوالٹیز جس کے اندر پائی جائیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وہ انسان جنتی ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت. گھر کو دیندار بنانا ہے میرے بھائی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہے گھر کو دیندار بنانے کی؟ اگر گھر کے اندر بے دینی ہے، گھر کے اندر دین نہیں ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے. اگر آپ کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، تو اس غلط فہمی کو نکال دو میرے بھائی. آخرت میں ہمیں جنت کے لیے بھی دین کی ضرورت ہے، اور دنیا کو جنت بنانے کے لیے بھی دین کی ضرورت ہے. آج جن گھروں میں دینداری نہیں ہے، جن گھروں میں حرام کام ہو رہے ہیں، واللہ ان گھروں میں گلیمر ہے، چمک ہے،
پیسہ ہے, سب کچھ ہے, اگر نہیں ہے تو سکون نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو خوشی نہیں ہے. مجھے 2 دن پہلے ابھی میں ممبئی آیا تھا, اور رات میں جب میں ممبئی لوٹا تو پتہ لگا کہ ممبئی کے اندر جشن منایا جا رہا ہے. میں نے پوچھا صاحب کس بات کا جشن منایا جا رہا ہے؟ ممبئی کے ڈونگری علاقے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مسلمان نوجوان لڑکے ایک نوجوان کا استقبال کر رہے تھے, خوشیاں منا رہے تھے, اس کے ساتھ فوٹوز لے رہے تھے. صاحب وہ کوئی ٹی وی شو ہے خان صاحب کا, اس ٹی وی شو میں وہ ونر گھوشت ہوا تھا, اس کی خوشی میں مسلمان خوشی سے اتاولا ہو رہا تھا. میں نے تو شو دیکھا نہیں, دیکھنے والوں نے بتایا کہ صاحب جس نوجوان کو آج ونر گھوشت کیا گیا, اس نوجوان کی جو پرسنل لائف ہے, اس کی جو نجی زندگی ہے, اس کے بڑے چرچے ہوئے اس شو کے اندر. اس کے کتنے ناجائز تعلقات ہیں اور کتنے اس نے زناکاری اور بدکاری کے کام کیے ہیں, اس شو پر سب اس کی زندگی کے سارے راز کھول دیے. میرے نوجوان ساتھیوں, کیا ایسے لوگ آج آپ کے آئیڈیل ہیں؟ اور آج آپ کے پاس اتنی فرصت ہے کہ ایسے لوگوں کی خوشیوں پر آپ راتوں میں نکل کے جشن منا رہے ہیں. واللہ یہ مناظر دیکھ کر دل کڑتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے کہ آج ہمارا مسلمان, آج ہماری قوم جس دوراہے پر کھڑی ہے اور ذلت اور رسوائی کے جس دور سے گزر رہی ہے, ہماری مساجد, ہماری عبادت گاہیں, ہمارا وجود, ہمارا تشخص, سب کچھ آج نشانے پر ہے, اور ان حالات میں ہمارا نوجوان اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے. یہ اس لیے کیونکہ گھروں میں دین نہیں ہے میرے بھائی, ہماری زندگیوں میں دین نہیں ہے. اور یاد رکھو, یہ دین نہیں رہے گا تو نوجوان نشے کا, ڈرگس کا, شراب کا, عیاشی کا, زناکاری کا, بدکاری کا راستہ اپنائے گا. دین نہیں ہے تو سکون اور خوشی نہیں مل سکتی میرے بھائی. ہمارے گھروں کو دین کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون آئے, ہمارے گھروں میں ایک باپ اپنی اولاد کے حقوق کو سمجھے, اپنی اولاد کی ذمہ داری کو اپنے کندھے پر محسوس کرے, ایک بیٹا اپنے باپ کی عزت کرے, ایک ماں اپنی بچیوں کی حفاظت کرے, ان کی تربیت کرے, ایک بیٹی اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی عزت کا خیال رکھے. اگر ہم ایک ذمہ دار گھر بنانا چاہتے ہیں, ایک ذمہ دار معاشرہ بنانا چاہتے ہیں, تو ہمیں اپنے گھروں میں دینداری لانی پڑے گی میرے بھائی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 14ویں پارے میں فرماتا ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو. کبھی آپ غور کیجئے گا, قرآن میں اکثر مقامات پر جب اللہ نیک عمل کی بات کرتا ہے تو ساتھ میں کنڈیشن لگاتا ہے, ایمان والا ہونا چاہیے. اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے, اگر ہمارے اندر توحید نہیں ہے, ہم نیکیوں کے انبار لگا دیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کی حیثیت ہباء منصورا, ہوا کی طرح ہے, راکھ کی طرح ہے, غبار کی طرح ہے, اللہ اڑا دے گا اس کو. اللہ کے نیکیوں کی ویلو ہی نہیں ہے ایمان کے بغیر. مسلمانوں, فتنوں کے اس دور میں جب آپ کو یہ لگے کہ ایک مشرک اور ایک کافر آپ سے زیادہ عزت پا رہا ہے, اس کے مذہبی شعار آپ کے دین کے شاعر سے زیادہ دنیا میں ان کا چرچا ہو رہا ہے, اور آپ کو دنیا میں کبھی محسوس ہو کہ آپ کمزور پڑ رہے ہیں, تو ذرا اس نقطے پر غور کر لینا کہ آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے. آپ کے پاس وہ دولت ہے کہ قیامت کے دن بڑے بڑے ارب پتی اور خرب پتی اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے, اور زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں جہنم کے عذاب سے بچنا چاہیں گے, اللہ فرماتا ہے ما تقبل من احدہم, زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا, کیونکہ ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں. تو جو ایمان والا ہوگا اور ساتھ میں نیک عمل کیا ہوگا اس نے, اور قرآن کہتا ہے من ذکر او انثى, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اب اللہ کا وعدہ سنو, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اسے دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی, حیات طیبہ عطا فرمائیں گے, ایک سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے. سکون والی زندگی, اس بات کی گارنٹی تو نہیں ہے کہ دین پر آپ چلیں گے تو کروڑ پتی بن جائیں گے,
اس بات کی گارنٹی تو نہیں ہے کہ ممبئی میں آپ کے پاس ایک بنگلہ ہو جائے گا، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں دولت کی بڑی کثرت ہو جائے گی، مگر اس بات کی گارنٹی ہے اگر آپ کے پاس دینداری ہے، آپ کے گھر میں دینداری ہے، آپ کے بچوں میں دینداری ہے، آپ کی زندگی میں ڈپریشن نہیں ہوگا، آپ کی زندگی میں بے چینی نہیں ہوگی۔ اللہ کا وعدہ ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں۔ گھروں کو دیندار بناؤ میرے بھائی۔ کیسے بنائیں گے؟ پہلا فارمولا، گھر کو دیندار بنانا ہے، پہلا فارمولا یہ، گھر بنتا ہے ہم سے، گھر بنتا ہے ہم سے، ہم سب کسی نہ کسی گھر کے فرد ہیں، پہلے ہم دیندار بنیں۔ ہم شریعت کی اور قرآن کی اور سنت کی جو باتیں آج جلسوں میں، تقریروں میں، کانفرنسوں میں، علماء سے خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں، ان باتوں کو صرف ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا نہ دیں، ان باتوں کو سیکھیں تو ان کے اوپر عمل کریں۔ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں قرآن کی سیکھتے تھے، اور 10 آیتیں جب سیکھتے تھے پہلے اس کے اوپر عمل کرتے تھے، پھر 11ویں آیت کا نمبر آتا تھا۔ صحابہ کا طریقہ تو یہ تھا۔ ہمارا طریقہ یہ صاحب، آج ایک کانفرنس ہے، کل دوسری کانفرنس ہے، پرسوں تیسری کانفرنس ہے، کانفرنسوں کی بھرمار ہے، جلسوں کی بھرمار ہے، بیانات کا انبار ہے، اور کچھ نہیں تو ابھی آپ یوٹیوب پر دیکھیے ہم سینکڑوں تقریریں سن رہے ہیں، مگر عمل کہاں ہے میرے بھائی؟ ان تقریروں کا اثر ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ یہ پہلی چیز ہے۔ آپ دین پر پریکٹس کریں، دین پر عمل کریں، جو علماء سے سنیں، جو دین کی باتیں سنیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آگے بڑھیے، گھر کو دیندار بنانا ہے۔ گھر میں آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ آپ تو جاب پہ چلے گئے، آپ تو کاروبار پہ نکل گئے، آپ تو دکان پہ چلے گئے، گھر میں 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے 20 گھنٹے ٹائم دیتی آپ کی عورت، آپ کی بیوی، آپ کی اہلیہ۔ آپ اپنے گھر کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، پہلے گھر والی کا دیندار بننا ضروری ہے۔ ایک دیندار گھر تصور نہیں کر سکتے ہم، ایک دیندار گھر بن ہی نہیں سکتا جب تک گھر والی دیندار نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے جب عورت دیندار ہے تو اس کا جوڑا بھی دیندار ہونا چاہیے، شوہر کا بھی دیندار ہونا ضروری ہے۔ آپ جب اپنے بچوں کے لیے رشتہ تلاش کریں، اپنی بچیوں کے لیے آپ جب داماد تلاش کریں، اور اپنے بچوں کے لیے آپ جب بہو دیکھنے جائیں تو آپ دینداری کو ترجیح دیں میرے پیارے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربعین لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ جب عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان اور حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر آپ نے خوبصورتی کو دیکھا، خوبصورتی آج ہے کل نہیں ہوگی، کل جب آپ کی بیوی بد اخلاقی کرے گی، جب وہ غلط کام کرے گی، جب وہ گھر کے نظام کو برباد کرنا شروع کرے گی، تب آپ کو احساس ہوگا آپ کو خوبصورتی پر نہیں مرنا مٹنا چاہیے تھا، آپ کو دینداری دیکھنی چاہیے تھی۔ آپ نے خاندان اور برادری دیکھا، آپ نے مال و دولت دیکھا، آپ نے خوبصورتی دیکھی، لیکن اگر آپ نے دینداری میں کمپرومائز کر لیا اور دینداری میں سمجھوتا کر لیا، یقین کرو میرے بھائیو آج نہیں تو کل ہمیں پچھتانا پڑے گا۔ یہ نبی کے الفاظ ہیں، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تم دیندار عورت کو گھر میں لے کے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تریبت یدا کا، تو تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائیں گے، تم برباد ہو جاؤ۔ اور اسی طریقے سے جب آپ اپنی بچیوں کے لیے رشتہ دیکھیں تو وہاں بھی دینداری دیکھیں۔ معاف کیجئے گا، ہمارے دوہرے معیار ہیں، ہمارے ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں۔ ہم لڑکی جب دیکھنے جاتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ہم لڑکیوں کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے، مگر جب ہم داماد دیکھنے جاتے ہیں تو ہم صاحب پیسہ اور اسٹیٹس ہے، نوکری ہے، اچھا بزنس ہے، بس کافی ہے۔ کتنی بچیاں ہیں آج ماں باپ نے ان کے پیسے اور اسٹیٹس اور برادری اور خاندان دیکھ کے اپنی بیٹیوں کو بیاہ دیا، آج وہ بچیاں برباد ہو گئیں، شرابی کے گھر پہنچ گئیں، زانی کے گھر پہنچ گئیں، حرام خور کے گھر پہنچ گئیں، اور ایسے گھر میں پہنچ گئی جہاں دین نام کی کوئی چیز نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو کوئی حق نہیں اپنی بچیوں کی زندگی برباد کرنے کا۔ اگر بچیوں کو 1400 سال پہلے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد
انہیں باپ اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دیتا تھا اور قرآن اسے بہت بڑا گناہ قرار دیتا ہے. اگر وہ اولاد کا قتل تھا, اگر وہ بیٹی کا قتل تھا, تو اپنی جوان بیٹی کو کسی بے دین سے بیاہ دینا, کسی ایسے شخص سے بیاہ دینا جہاں جا کر کے آپ کی بیٹی دین سے دور ہو جائے, قرآن سے دور ہو جائے, توحید سے دور ہو جائے, واللہ یہ اس بیٹی کے قتل سے بڑا گناہ ہے. آپ نے اس بیٹی کو انہوں نے تو دنیا میں مارا تھا اپنی بچیوں کو, آپ نے تو اپنی بچی کی آخرت کو خطرے میں ڈال دیا, اپنی بچی کی جنت کو آپ نے خطرے میں ڈال دیا. میرے بھائیوں, اولاد بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے ہماری گردنوں پر. اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے, یہ بہت بڑی امانت ہے آپ کے کندھے پر. اور میرا جملہ نوٹ کر لو, آج تک آپ نے یہ سنا ہوگا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, آج تک آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی باپ جنت کا دروازہ ہے. مگر آج ایک اور پوائنٹ پر میں آپ کی توجہ لے کے جانا چاہتا ہوں. ماؤں سے کہتا ہوں اور ان لوگوں سے کہتا ہوں جو کسی اولاد کے باپ ہیں کہ آپ کو اگر شریعت نے اتنا اونچا درجہ دیا ہے کہ آپ کے ذریعے آپ کی اولاد کو جنت مل سکتی ہے, تو بہت بڑی ذمہ داری بھی آپ کے کندھے پر ہے. اور اگر اس ذمہ داری میں آپ نے خیانت کی, اس امانت میں آپ نے خیانت کی, تو اللہ کے نبی کا جملہ سن لیجئے, بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا ثم يموت یوم يموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. جس انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈالے اور اپنی اس ذمہ داری کو وہ صحیح طریقے سے نہ نبھائے, اپنی اس امانت کو وہ صحیح طریقے سے ادا نہ کرے اور اسی حال میں مر جائے, یہ پیارے نبی کا جملہ ہے, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے. آپ نے فرمایا جنت اس کے اوپر حرام ہے. اس باپ کے لیے جنت حرام ہو جائے گی, اس ماں کے لیے جنت حرام ہو جائے گی جس نے تربیت کے اس بوجھ کو اور تربیت کی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھایا. میرے بھائیوں, اپنی اولاد کا جب نکاح کرو صحیح جگہ کرو. اور یہ بھی میں بتا دوں, بہت سارے فضول عذر کی بنیاد پر اور فضول بہانوں کی بنیاد پر آج بچوں کی شادیوں میں لوگ تاخیر کرتے ہیں. بچے تو بول بھی دیتے ہیں, بچے ماں سے بول دیتے ہیں, بچے باپ سے بول دیتے ہیں, بچیاں بول نہیں پاتی, بیٹیاں شرما کے رہ جاتی ہیں, 30 سال عمر ہو جاتی ہے فضول بہانوں کی بنیاد پر. میں بنارس کا رہنے والا ہوں, بنارس سے 100 کلومیٹر دور مئو ایک جگہ ہے, بڑی مشہور جگہ ہے, علماء اور مدارس کا گڑھ ہے. میں مئو گیا, وہاں کے لوگوں نے بتایا صاحب ہمارے یہاں بیٹیوں کا رشتہ کوئی لے کر کے نہیں جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ بیٹی والے کبھی رشتہ لے کے نہیں جائیں گے, لڑکے والے ہمیشہ بیٹی دیکھنے آئیں گے, بیٹی والے کبھی رشتہ کہیں پہل نہیں کریں گے. میں نے کہا یہ کون سی رسم ہے بھائی؟ نبی کے دور میں, صحابہ کے دور میں آپ دیکھیں دونوں طریقے سے رشتے ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے رشتے تلاش کر رہے ہیں, صحابہ سے بول رہے ہیں اور صحابہ سے پیشکش کر رہے ہیں, اور آپ نے اس کو آج ایک پابندی لگا دی صاحب کے بیٹیوں کا رشتہ لوگ لے کے نہیں جا سکتے. نتیجہ یہ ہے 30 سال 35 سال کی بچیاں ہو گئی, عمر نکل رہی ہے شادی کی, کوئی رشتہ دیکھنے نہیں آیا, پڑی ہوئی ہیں, ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے. میرے بھائیوں, یہ فتنوں کا دور ہے, یہ فتنوں کا دور ہے, یہ انسٹاگرام اور فیس بک اور سوشل میڈیا کا دور ہے. اس دور میں اپنی نوجوان نسل کو گناہوں سے بچانا بہت مشکل کام ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس چیلنج کو اگر آپ کو پار کرنا ہے اور اس مشکل کو آسان کرنا ہے, اپنے گھر کو بچانا ہے ان برائیوں سے, اپنے بچوں کی صحیح وقت پر شادی کرو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا اتاکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب تمہاری بچی کے لیے کوئی ایسا رشتہ آ جائے, لڑکا دیندار ہے, لڑکا بااخلاق ہے, فزوجوہ, تو تم جلدی سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو اس انسان سے. الا تفعلوا, اگر تم ایسا نہیں کرو گے, تکن فتنۃ فی الارض, تو زمین کے اندر بہت بڑا فتنہ پھیل جائے گا, وفساد عریض, اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا. اور وہ فساد آج پھیل چکا ہے میرے بھائی. ممبئی جیسے شہر میں رہتے ہیں آپ, بتانے کی ضرورت نہیں ہے آج حالات کس کگار پر پہنچ چکے ہیں, اور ہم نے نکاح کو کس قدر مشکل بنا دیا ہے کہ آج زنا کس قدر آسان ہو چکا ہے. وہ دور لگ گیا, وہ دور ختم ہو گیا جب سماج اور معاشرے میں کسی انسان کے حرام رشتے کے بارے میں جان کر کے لوگ
اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے, لوگ افسوس ظاہر کرتے تھے. اب تو دھیرے دھیرے بڑے ہلکے انداز میں اور بڑے ہلکے الفاظ میں ہم ان چیزوں کو اگنور کرنے لگے ہیں, اور آنے والے وقت میں اگر یہ چیزیں نہ رکی تو ہم اللہ کے پیارے نبی کی وہ حدیث جو آپ نے فرمایا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, دنیا فنا نہیں ہوگی حتی یتصافد الناس فی الطریق کالحمار, لوگ گدھوں کی طرح سرے عام پبلک پلیس پر لوگ زناکاری اور بدکاری کریں گے. وہ دور بھی قیامت کے پہلے, وہ دور اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کے پہلے آنے والا ہے. میرے بھائیو, آج اس دور سے ہم بہت قریب ہیں. اور آگے بڑھیے, دیندار بنانا ہے گھر کے ماحول کو, دیندار بیوی گھر میں لائیے, اپنی بچیوں کو دیندار لڑکوں سے بیائیے, اور اس کے بعد جن کی شادیاں ہو گئی ہیں, اب وہ صاحب سوال کرتے, صاحب ہماری تو شادی ہو گئی, ہمارے ماں باپ نے کر دی یا ہم نے کر لی, اب ہم اپنے گھروں کا ماحول کیسے بنائیں؟ تو کوشش کریں آپ اپنے بیوی کو, ایک بیوی اپنے شوہر کو دیندار بنانے کی کوشش کرے. اور یاد رکھو میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, اگر ایک عورت اپنے شوہر کی اصلاح کی کوشش کرتی ہے, مجھے یقین ہے عورت کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے. عورت کی طاقت جسمانی نہیں ہے, عورت کی طاقت اس کے جذبات کے اندر ہے, عورت کی طاقت اس کے آنسوؤں کے اندر ہے. ارے عورت تو وہ چیز ہے, فرعون جیسے ظالم انسان کو بھی اپنی بیوی کے سامنے پگھلنا پڑتا ہے. جب فرعون کی بیوی کہتی ہے لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا, فرعون کی بیوی کہتی ہے, جب موسیٰ علیہ السلام اس کی گود میں پہنچتے ہیں تو اپنے شوہر سے کہتی ہے, سارے بچوں کو تو نے قتل کروا دیا, اس بچے کو قتل نہ کروانا, یہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے, ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں گے, یہ ہمارے کام آئے گا. فرعون کسی کی نہیں سنتا تھا, بہت بڑا ظالم تھا, مگر اپنی بیوی کی بات مان گیا. اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دشمن کے محل میں دشمن کے پیسے سے پلے بڑھے. میرے پیارے ساتھیوں, ایک عورت اگر چاہے اپنے شوہر کی بہت ساری غلط عادتوں کو چھڑا سکتی ہے. ایک شوہر اگر چاہے اپنی بیوی کی بہت ساری غلط عادتوں کو سدھار سکتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر کیا, اور زکریہ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا, ہم نے زکریہ کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا, ٹھیک کر دیا. اس آیت کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام کی بیوی زبان دراز تھی, اس کی زبان کے اندر کچھ زبان درازی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی بیوی کی زبان درازی کو ٹھیک کر دیا, ان کی اصلاح کر دی. میرے پیارے ساتھیوں, اگر ہمارے گھروں میں دین کی کمی ہے, شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کی اصلاح کرے, بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کی اصلاح کرے. اور آگے بڑھیے, گھر کا ماحول دیندار بنانا ہے. گھر کے اندر جو گارجین ہیں, جو ماں باپ ہیں, ان کو آئیڈیل بننا پڑے گا, ان کو آدرش بننا پڑے گا, ان کو اپنے آپ کو مثالی بنانا پڑے گا. باپ فجر میں سویا رہے اور یہ توقع رکھے کہ فجر کی نماز میں میرا بیٹا صف اول میں پہنچ جائے, تو یہ ناقابل تصور بات ہے میرے بھائی. ماں پردے کے معاملے میں خود لاپرواہ ہو, ماں اپنے لباس کے معاملے میں خود لاپرواہ ہو, اور یہ سوچے کہ میری جوان بیٹی پردہ کرے گی اور باحیا بنے گی, یہ تصور نہیں کیا جا سکتا میرے بھائی. ماں باپ کو پہلے خود آئیڈیل بننا پڑے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں, رات میں قیام اللیل کر رہے ہیں, اور جب سلام پھیرتے ہیں ان کا معصوم بچہ 4-5 سال کا بچہ سویا ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں من اجلک یا بنیا, من اجلک یا بنیا, اے میرے بچے, تیرا باپ, دنیا سو رہی ہے رات میں, تیرا باپ رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھ رہا ہے, میرے بچے تیرے لیے پڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی وہ آیت پڑھتے ہیں 16ویں پارے کی, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا جہاں واقعہ اللہ نے بیان کیا, 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار گرنے والی تھی, اللہ نے گرنے نہیں دیا. 2 یتیم بچوں کا مال ڈوبنے نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کا باپ نیک انسان تھا. میرے بھائیوں, ہماری نیکیوں کا اثر ہماری اولاد پر پڑے گا, ہمارے تقوی کا اثر ہماری اولاد پر پڑے گا. آج انسان اپنی اولاد کے لیے کتنی محنت کرتا ہے, کتنی قربانیاں دیتا ہے, کتنے انویسٹمنٹ کرتا ہے. لوگ LIC کی پالیسیز لیتے ہیں, لوگ انشورنس کراتے ہیں کہ میرے بعد میرے بچے
میرے بچے بیکار نہ ہو جائیں, میرے بچے پریشان نہ ہو جائیں. میرے بھائیوں, اگر اپنی اولاد کا فیوچر بنانا چاہتے ہو, اپنے بچوں کا مستقبل روشن کرنا چاہتے ہو, اپنے آپ کو نیک بنا لو, اپنے آپ کو دیندار بنا لو. انشاءاللہ قرآن کی آیت اس بات کی دلیل ہے, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, باپ نیک تھا تو اللہ نے اس نیک باپ کے یتیم بچوں کو برباد نہیں ہونے دیا. آپ کی اولاد کی حفاظت اللہ کرے گا, ان کے مال کی حفاظت اللہ کرے گا, اگر ہم اور آپ دیندار بن جائیں. اور آگے بڑھیے, گھر میں دینداری پیدا کرنی ہے. گھر میں نماز کو لے کر کے کیا ماحول ہے؟ گھر میں دینداری ڈیپینڈ کرتی ہے اس بات پر کہ آپ کے گھر میں نماز کو لے کر کے کیا ماحول ہے. ہمارے یہاں لوگ 8-8 بجے تک سوئے رہتے ہیں, اور بعض جگہوں پر 10-10 بجے تک لوگ سوئے رہتے ہیں. فجر کی نماز پڑھنے والا گھر میں کوئی فرد نہیں ہے. میرے بھائیوں, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں نماز کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر صبح 4 بجے ہمیں ممبئی ایئرپورٹ سے فلائٹ پکڑنی ہو, ہمیں یو پی جانا ہو, گورکھپور لکھنؤ جانا ہو, ہم 3 بجے اٹھیں گے, ہم 2 بجے اٹھیں گے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے فلائٹ چھوٹ جائے گی, ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا. ہماری ترجیحات بتاتی ہیں کہ ہم کس چیز کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. میرے بھائیوں, جن گھروں میں فجر کے ٹائم اٹھنے کا ماحول نہ ہو, نماز پڑھنے کا ماحول نہ ہو, ان گھروں میں دینداری نہیں آ سکتی ہے. اپنے گھر میں نماز کا ماحول پیدا کرو. قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو. خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا حکم دو. اپنے نوجوان بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بعض نوجوان پوچھتے ہیں, شیخ صاحب بہت فتنوں کا دور ہے, انٹرنیٹ کی برائیاں آج ہمارے سامنے ہیں, نامحرم لڑکیوں اور عورتوں کے فتنے ہمارے سامنے ہیں, شہوتوں کے فتنے ہمارے سامنے, ان فتنوں سے ہم کیسے بچائیں اپنے آپ کو؟ نوجوانوں, قرآن کی روشنی میں جواب دے رہا ہوں. فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, شہوتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. نماز کے پابند بن جاؤ, نماز کے پابند بن جاؤ. قرآن کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی, وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے, جہنم میں جائیں گے. قرآن کی اس آیت سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جہاں نماز کی پابندی ہوگی, جہاں نماز کی پابندی ہوگی, وہاں شہوتوں کی اور خواہشات کی غلامی نہیں ہوگی. اگر آپ خواہشات کی غلامی سے بچنا چاہتے ہیں, شہوتوں کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں, نماز کا ماحول اپنے گھر میں پیدا کریں. میرے بھائی, آپ فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے, بچوں کی شادی ہو گئی تو ماں باپ یہ سمجھتے اب تو شادی ہو گئی, اب نماز کے لیے بولنا ٹھیک نہیں ہے. نہیں, شادی کے بعد بھی نماز معاف نہیں ہے. آپ انتظام کیجئے, آپ ارینجمنٹ کیجئے, گھر کا ماحول ایسا بنائیے, بچہ اگر جنابت کی حالت میں ہے اس کے لیے پراپر غسل کا انتظام ہو اور وہ غسل کرے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. جب آپ اپنے گھروں کی تعمیر کریں, اپنے کمروں کی تعمیر کریں, اس حساب سے اپنے گھروں کی تعمیر کریں. ایک شادی شدہ جوڑے کو فجر کی نماز پڑھنے میں کوئی دقت نہ آئے. میرے بھائیوں, نماز کو لے کر کے ہمیں سینسٹیو ہونا پڑے گا, نماز کو لے کر کے ہمیں اپنے گھر میں حساس ہونا پڑے گا. اللہ کے پیارے نبی تو فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین, جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں اور تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو, وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10, اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو. 10 سال کے بچے کی پٹائی کرنے کا حکم دے رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, آج جوان بیٹا ہے, جوان بیٹی ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے, نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے. میرے بھائیوں, نماز کا ماحول اپنے گھروں میں پیدا. اور ایک بات بولوں, شوہر اور بیوی یہ دونوں اگر رات میں تہجد کی نماز پڑھیں, ہمارے پاس بعض لوگوں کے میسج آتے ہیں, شیخ صاحب 2 سال ہو گئے شادی کے, 3 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے شادی کی, اولاد نہیں ہو رہی ہے, بہت علاج کرایا, بہت دعا کی, نہیں ہو رہی ہے. ظاہر اولاد دینے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. اگر آپ شادی شدہ زندگی میں کسی ایسی الجھن کے شکار ہیں جس الجھن کا حل آپ کو دنیا میں کہیں نہیں مل رہا ہے, ایک نسخہ بتا رہا ہوں, ایک طریقہ بتا رہا ہوں, مجرب طریقہ ہے, اللہ کے بندوں کا آزمایا ہوا طریقہ ہے. آپ رات میں قیام اللیل کریں,
آپ تہجد کی پابندی کریں, بیوی بھی تہجد پڑھے, شوہر بھی تہجد پڑھے. وہ باتیں جو رات میں جو سوالات اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز میں کیے جاتے ہیں, وہ سوالات بہت کم رد ہوتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, رحم اللہ رجلا قام من اللیل, اللہ کی رحمت نازل اس مرد کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے. وہ ایقظ امرأتہ, اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے. اگر بیوی انکار کرتی ہے, نفض فی وجہ الماء, تو اپنی بیوی کے چہرے پر پانی ڈالتا ہے. بیوی کو اٹھاتا ہے, نہیں اٹھو, میں اکیلے تہجد نہیں پڑھوں گا, تم کو بھی پڑھنا پڑے گا. بیوی اٹھتی ہے رات میں اور شوہر کو اٹھاتی ہے. یہ دیندار فیملی ہوتی ہے, یہ دیندار پریوار ہوتا ہے میرے بھائیوں. یہ ماحول ہمیں اپنے گھروں کا ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور آگے بڑھیے, 10 منٹ کا وقت میرے پاس ہے. آخری چند باتیں, گھر کو ہمیں دیندار بنانا ہے میرے بھائیوں. جس طریقے سے ہمیں, جب ہم گھر کی صفائی کرتے ہیں تو ہم اگر گھر میں رنگ پینٹ کر رہے ہیں, گھر میں ڈیکوریشن کر رہے ہیں, تو اتنا کافی نہیں ہوتا. ہم گھر سے ناپاک چیزوں کو نکالتے ہیں, ہم گھر سے نامناسب چیزوں کو نکالتے ہیں, ہم گھر سے گندگیوں کو نکالتے ہیں. اگر گھر کو دیندار بنانا ہے, گھر سے ایسی چیزوں کو نکالنا ہوگا جو شریعت کے حساب سے غلط ہے. گھروں کے اندر تعویذ نہیں ہونا چاہیے. ایک تعویذ وہ ہوتا ہے جو گلے میں لٹکایا جاتا ہے, ایک تعویذ وہ ہوتا ہے جو گھروں میں لٹکایا جاتا ہے. گھروں میں قرآن کی آیتیں اور نقش وغیرہ لٹکائے جاتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ گھر میں برکت لائیں گے. معاف کیجئے گا, قرآن کے پڑھنے میں برکت ہے, قرآن کے لٹکانے میں برکت نہیں ہے. من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, اگر تعویذ گلے میں لٹکانا یہ انسان کو شرک تک لے کے جاتا ہے, تو گھر میں تعویذ لٹکانا یہ انسان کو شرک تک یہ بھی لے کے جاتا ہے. اپنے گھروں کو آپ اس چیز سے پاک کیجئے. دوسری چیز تصویر کا مسئلہ ہے, اور یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. آج کے دور میں تصویر کے فتنے سے بچنا بہت مشکل ہے. میں مانتا ہوں بہت سارے علماء نے کیمرے کی تصاویر کو جائز قرار دیا ہے, کیمرے کی تصاویر کو پینٹنگ سے الگ قرار دیا ہے, مگر جہاں آپ بچ سکتے ہو وہاں بچے میرے بھائی. اور بلا وجہ شادی کے فوٹو کو آپ ایلبم لگا کے گھر میں سجائے ہوئے ہیں, کمرے میں سجائے ہوئے ہیں, واللہ یہ مسلمان کے گھر کی شان نہیں ہے. بچوں کے بڑے بڑے فوٹوز آپ کمرے میں سجائے ہوئے ہیں, یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. اپنے گھروں کو تصویر سے بچاؤ میرے بھائی. تصویروں ٹھیک ہے, آج ڈیجیٹل روپ میں بہت آپ کو شوق ہے, آپ نے اپنا کوئی فوٹو, بچوں کا کوئی فوٹو موبائل میں رکھا ہے, وہ ایک حد تک اس کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے. مگر ایلبم لگا کے اور فریم لگا کے آپ کمرے میں سجا رہے ہیں, یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. گھروں سے تصویر کو نکالیے. تصویر کے سلسلے میں اللہ کے رسول کی بڑی سخت وعیدیں موجود ہیں. اور آگے بڑھیے, گھر کو اگر دیندار بنانا ہے, گھر میں محرم اور غیر محرم کا فرق ہونا بہت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ گاؤں کا, محلے کا, سماج کا کوئی بھی لڑکا آئے اور آپ کی بیوی کو باجی بول دے, بھابھی بول دے, آپ کی ماں کو چاچی بول دے, اور آپ اسے غیر محرم کا درجہ دے دے. معاف کیجئے گا, کسی کو چاچی بول دینے سے, کسی کو بھابھی بول دینے سے, کسی کو بہن بول دینے سے وہ لڑکا وہ محرم نہیں ہو جائے گا. جو غیر محرم ہے وہ غیر محرم رہے گا. آپ کے گھر میں غیر محرم کا فرق ہونا چاہیے. آپ اپنے گھر میں نوجوان دوستوں کو لے کے جاتے ہیں, اور آپ کی جوان بہن اگر آپ کے دوستوں کے سامنے بے پردہ آتی ہے, یہ غلط ہے, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. یہ ایک اسلامی گھر کی تصویر نہیں ہو سکتی ہے میرے بھائیوں. اپنے گھروں میں آپ یہ تعلیم دیں اپنی بچیوں کو, اور جب بچیاں جوان ہو جائیں, جب بچیاں بالغ ہو جائیں, انہیں یہ بھی ٹریننگ دیں, خالہ کا لڑکا, ماموں کا لڑکا, چاچا کا لڑکا یہ آپ کے لیے محرم نہیں ہے, یہ آپ کے لیے غیر محرم ہے. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں, میں تو بنارس, چھوٹا شہر ہے ممبئی کے مقابلے میں, بنارس میں نے دیکھا بڑے معزز اور بڑے نمازی اور تہجد گزار گھرانوں میں دیکھا, وہاں بچیاں انسٹاگرام پر اپنے فوٹوز ڈال رہی ہیں. آج ہماری قوم کی بچیاں اپنی تصویریں ڈال رہی ہیں. ہماری غیرت کو کیا ہو گیا میرے بھائی؟ ہماری غیرت کہاں مر گئی؟ اگر ہمارے گھروں کی بچیاں آج اس طریقے سے اپنی تصویریں سوشل میڈیا پر ڈال رہی ہیں, یہ اس لڑکی کے لیے نہیں, اس پورے گھر اور پورے پریوار کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. میرے بھائیوں, عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے, محرم غیر محرم کا فرق آپ کے گھر میں ہونا چاہیے. اور آگے بڑھیے, گھر میں کوئی میوزک انسٹرومنٹ نہیں ہونا چاہیے, گانے بجانے کے آلات نہیں ہونے چاہیے. آج تو موبائل ماشاءاللہ سب کے پاس ہے, اور موبائل پہ دن رات ریلز چل رہی ہیں, فیس بک پر شارٹس چل رہے ہیں, اور اچھے خاصے دیندار لوگوں کے موبائل پر بھی فلموں کے اور سیریل کے ٹکڑے اور کلپس آ رہے ہیں. اپنے موبائل کو ان چیزوں سے پاک رکھیے میرے بھائی.
بڑی سخت وعید ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت پر ایک دور وہ آئے گا جب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سور اور بندر جیسا بنا دے گا. وہ کون سا دور آئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ یوزف علی رؤوسہم بالمعازف، جب لوگوں کے سر کے اوپر ناچنے گانے کے آلات بجائے جائیں گے. آج ہمارا نوجوان ہیڈ فون لگا کر، ایئر فون لگا کر بائک بھی چلا رہا ہے، کار بھی چلا رہا ہے، فلائٹ میں بیٹھا ہے وہاں بھی ایئر پوڈ لگا کر کے گانا سن رہا ہے. اللہ نہ کرے دل کی دھڑکن اسی حالت میں رک جائے، اسی حالت میں سانس کی ڈور تھم جائے، اسی حالت میں موت آ جائے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یحشر الناس یحشر العبد علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. میرے بھائیوں، اسی گانا سنتے ہوئے، اسی میوزک کو سنتے ہوئے، اسی بیہودہ چیز کو دیکھتے ہوئے اگر موت آ گئی تو کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھنا پڑے گا. اس لیے اپنے گھروں کو میوزک انسٹرومنٹ سے بھی آپ بچائیں. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، گھر کو اگر دیندار بنانا ہے ایک اور کام ہمیں کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے علماء سے اپنے رابطے کو جوڑنا پڑے گا. آج ایک بات کی طرف میں اور اشارہ کر دوں، جب علماء کی بات آتی ہے ہم چند مشہور ناموں کو سمجھتے ہیں، صاحب فلاں صاحب بہت بڑے مقرر ہیں، بہت مشہور عالم ہیں، سیلیبریٹی ہیں، ہمارے پاس ان کا نمبر ہے، ہماری واٹس ایپ پر ان سے چیٹنگ ہوتی ہے، ہم اس کو بڑے فخر کی بات سمجھتے ہیں. معاف کیجئے گا، یہ سیلیبریٹی کلچر ہمارے علماء کے لیے نہیں ہونا چاہیے. آپ کی مسجد کا امام، آپ کے علاقے کا عالم دین، وہ سب سے پہلا حقدار ہے کہ آپ اس سے جا کر کے علم حاصل کریں، آپ پہلے اس سے جا کر کے فتویٰ پوچھیں. آج آپ دنیا جہان کے اور اپنے سینکڑوں کلومیٹر دور رہنے والے علماء سے تعلق رکھنے کو شرف سمجھتے ہیں اور اپنے علاقے کے، اپنے مسجد کے ائمہ سے دور ہیں. واللہ یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے. علماء سے اپنا تعلق رکھیے، اور یہ تعلق کیسا ہو؟ یہ تعلق ویسا نہ ہو جیسے غیر مسلموں میں ان کے باباؤں کا تعلق ہوتا ہے. علماء سے تعلق علم کی بنیاد پر ہو، علماء سے تعلق تقویٰ کی بنیاد پر ہو. آپ کوئی دین کا مسئلہ ہو، کوئی سوال ہو، کوئی دنیاوی الجھن ہو، آپ علماء سے رہنمائی حاصل کریں. علماء سے آپ کا تعلق ہوگا تو بہت سارے فتنوں سے آپ بچیں گے. اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائیوں، یہ سارے طریقے جو میں نے بتائے ان کا تعلق ہماری تدبیر سے ہے، ان کا تعلق ہماری تدبیر سے ہے. یہ طریقے اپنا کر کے ہم دیندار اپنے گھروں کو بنا سکتے ہیں، مگر دلوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، قلوب کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. اس جبار کے ہاتھ میں، اس رحمان کے ہاتھ میں ہمارے دل ہیں. اس کاتب تقدیر سے لو لگاؤ، اس سے دعائیں کیا کرو. اور قرآن کریم میں کچھ دعائیں ہمیں سکھائی گئی. قرآن کے 19ویں پارے میں اللہ نے ایک دعا سکھائی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یہ بڑی جامع دعا ہے، بڑی بہترین دعا ہے. اس دعا کو آپ پڑھا کریں. اسی طریقے سے قرآن میں ایک اور دعا سکھائی گئی، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پروردگار مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا. اپنے والدین کے لیے بھی آپ دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے بھی آپ دعا کریں، اور اپنی اولاد کے لیے یہ بھی دعا کریں اللہ انہیں صحیح عقیدے پر مرتے دم تک قائم رکھے. یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی. چند ٹکوں پر آج ایمان بک رہا ہے. آج فیس بک اور سوشل میڈیا پر کوئی پیار کے چند جملے بول دیتا ہے اور مسلمان لڑکی اس پر فریفتہ ہو کر کے اپنے دین اور ایمان کا سودا تک کر لیتی ہے. فتنوں کے اس دور میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرو، وہ دعا کرو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچانا. اپنی اولاد کے عقیدے کی بھی فکر کرو، کوشش کرو ایسی تعلیم دے کر کے جاؤ جب آپ کا انتقال ہو آپ کے بچے کھڑے ہو کر کے آپ کے جنازے کی نماز پڑھ سکیں، آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکیں. یہ آپ کی سب سے بڑی اپلبدھی ہوگی، یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی. اگر آپ ایسی اولاد چھوڑ کے جائیں جب وہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رب ارحمہما کما ربیانی کہہ سکے، اگر یہ کر کے آپ جا رہے ہیں تو آپ زندگی میں کچھ حاصل کر کے جا رہے ہیں. بہت پراپرٹی بنا لی، بہت پیسہ کما لیا، اگر اولاد کو بے دین چھوڑ کے گئے تو پھر کیا چھوڑ کے گئے میرے بھائی. کوشش کرو دیندار اولاد کو ہم اپنے پیچھے چھوڑ کے جائیں. رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین بالخصوص فتنوں کے اس دور میں ہمارے نوجوانوں کی اور ہماری بہنوں کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمارے گھروں میں اسلامی پردے کا ماحول بنا دے، ہمارے گھروں میں نماز کا ماحول بنا دے. آج کی یہ کانفرنس
جن بھائیوں کی کوششوں اور محنتوں سے منعقد ہوئی ہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.